ایک اجنبی وہاں نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، خواتین کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا، اے مکہ کی عورتوں! یہ آواز سن کر ماحول پر وقتی طور پر خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اجتماعی تذکروں، گفتگوؤں، محفلوں اور وعظ و تلقین سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ملنا گم سا گیا ہے۔ اب اگر آپ بچوں سے پوچھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، تو وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آپ کو ان کے بارے میں 3-4 حقائق سے آگاہ کر دیں گے۔ آپ اگر ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو کوئی انسیت، عقیدت یا محبت اس طرح نظر نہیں آئے گی جو اس صدی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل رہنے والی اس خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا حق ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اس کمی کو محسوس کریں اور اس کا ازالہ جہاں جیسے ہو سکے ہم کریں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور خلوص کی خوشبو سے معطر زندگی پر یہ چند الفاظ پیش خدمت ہیں۔ انہی کے درمیان وہ پیغامات بھی موجود ہیں جو وہ اپنی پاکیزہ زندگی میں امت کی بیٹیوں کے عمل کے لیے چھوڑ گئی۔ اگر آپ انہیں پالیں تو اسے اللہ کی توفیق سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ پر یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہم نے اپنے چینل سلم پر شروع کیا ہے، جس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں پہلا حصہ ہے اور باقی کا حصہ اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کو سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے کانٹیکٹس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سلسلے کا اگلا پارٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک چمکیلی صبح مکہ کی خواتین خانہ خدا کے قریب ایک جگہ جمع ہو کر خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ سبھی خوش نظر آ رہی ہیں، مسکراہٹیں، کہکہیں، شور۔ وہیں دوسری طرف ایک باوقار سی شخصیت کی حامل درمیانی عمر کی خاتون خانہ کعبہ کی طواف سے ابھی ابھی فارغ ہوئی۔ وہ اپنی شخصیت سے ہی کسی بڑے خاندان کی چشم و چراغ نظر آتی ہیں۔ ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ، ذہانت اور مالی آسودگی ان کے بارونق چہرے سے ظاہر ہے۔ ایسے میں ایک اجنبی وہاں نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، خواتین کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا، اے مکہ کی عورتوں! یہ آواز سن کر ماحول پر وقتی طور پر خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود خواتین اس اجنبی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ان سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ شخص بولا، دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ وہ اپنی بات کی اہمیت کے پیش نظر کچھ دیر کے لیے رکا۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کی پوری توجہ اس کی جانب ہو جائے۔
اب وہ پرجوش لہجے میں وہ اہم بات انہیں بتانے لگا۔ تمہارے یہاں ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، تو تم میں سے جس کسی کو بھی اس سے شادی کا موقع ملے وہ بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دے۔ یہ سننا تھا کہ خواتین اسے غصے سے ڈانٹنے لگی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے جو بتانے کے لیے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا؟ کسی نے اسے دیوانہ کہا اور کسی نے سودائی، اور ایک بار پھر اپنی گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ وہ باوقار خاتون بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص جو دراصل ایک یہودی عالم تھا، اپنی مقدس کتابوں کے علم کی بنیاد پر جو انکشاف کر گیا تھا، وہ حقیقت میں انہی قابل عزت خاتون کے لیے تھا۔ یہ طیبہ اور طاہرہ خاتون کوئی اور نہیں، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ اور امیر ترین خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہیں اللہ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب کرنا تھا، اور انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 555 عیسوی میں مکہ کے معروف تاجر اور مرد میدان خویلد بن اسد کے گھر پیدا ہوئی۔ ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کی بربادی کے واقعے کے وقت وہ 15 برس کی تھی، اور 5 پشتوں کے بعد ان کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عرب کی ایک طویل جنگ حرب فجار میں مارے گئے، تو ان کی ذمہ داری ان کے چچا عمر بن سعد نے سنبھال لی۔ ان کے قریبی عزیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہلے پہچاننے والے ورقہ بن نوفل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حکیم بن حزام شامل ہیں۔ حکیم رضی اللہ عنہ ایک عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے 120 برس عمر پائی، جس کا نصف جاہلیت اور نصف اسلام کے سائے میں گزرا۔ معروف صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ کے دادا اسد بن عبد العزیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کا جوڑی دار کہا جاتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ سے محض 9 فٹ کے فاصلے پر تھا، اور دن کے مختلف اوقات میں دونوں گھر ایک دوسرے کے سائے میں آ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہیں اللہ نے پاکیزہ دل، نرم زبان، کشادہ ہاتھ اور اجلے کردار سے نوازا تھا۔ وہ اسلام سے پہلے ہی بتوں سے نفرت کرتی تھی اور سچائی کی تلاش میں رہنے والے لوگوں میں شامل رہتی تھی۔ ان کی پاک دامنی اور شائستگی کی وجہ سے مکہ کے جاہل معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ قریشی خواتین میں سیدہ کہلاتی تھیں۔ انہیں ان کی حاضر جوابی اور ذہانت کے سبب جیدہ بھی کہا گیا اور طاہرہ کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود و نصارہ کی کتابوں میں تذکرے ملتے تھے، اور عرب میں اس کی آمد کے بارے میں گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ باتیں معلوم تھیں،
وہ بھی ان خوشخبریوں میں دلچسپی رکھتی تھیں اور ایسے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھیں۔ ادھر اللہ تعالی اپنی مشیت سے انہیں ذہنی طور پر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کا ایک ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خواب تھے جنہیں بعد میں سچ ثابت ہونا تھا۔ ایسے ہی خوابوں میں سے ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ چاند اور سورج جیسی ایک زبردست روشنی ہے جو ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کی آغوش تک پہنچتی ہے اور پھر اس سے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی مبارک سلامت کا شور مچا دیا اور بولے، جلد ہی خدا تمہارے گھر کو اپنی روشنی سے منور فرمائے گا، اور یہ روشنی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ ان پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ وہ نبی خاندان قریش بنو ہاشم سے ہوگا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہوتا بھی کیسے، خواب اب حقیقت جو بننے جا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ابو ہالہ بن زرارہ تھے، مگر 2 بیٹوں ہند اور ہالہ کی پیدائش کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح ثانی عتیق بن آلہ سے ہوا جو بنو مخزوم میں سے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن آیا جب وہ بھی دنیا سے منہ موڑ گئے اور اب آپ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور یتیم بچوں پر مشتمل گھر۔ انہوں نے اولاد کی تربیت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور آئندہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات کے مطابق ان کی باوقار شخصیت اور معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کئی معززین حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی رشتے کا پیغام بھیجا، مگر سیدہ طاہرہ کے لیے تو رب نے ایک عظیم اعزاز کا انتظام کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان رشتوں سے انکار کر دیا۔ اس حصے میں اتنا ہی۔ اس سلسلے کے اگلے حصے کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس سلسلے کا ہر حصہ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔